کے مہینے میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، جمعے کا دن تھا۔ پتا تو چلے ہم کب پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، جمعے کے دن پیدا ہوئے، جب تک سحری کا وقت رہا دودھ پیتے رہے، سحری کا وقت ختم ہوا دودھ پینا بند، پہلے ہی دن کا بچہ روزہ رکھ رہا، اس کا نام بڑے پیر ہے۔ سبحان اللہ۔ شام تک افطاری کے وقت تک دودھ نہیں پیا، جیسے افطاری کا وقت ہوا پھر دودھ پینے لگے۔ ماں کو بڑی چنتا ہوئی، ماں نے کہا اپنے شوہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے سرتاج بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ روزہ رکھ رہا ہو۔ بڑے پیر کے باپ کہنے لگے امت الجبار ام الخیر فاطمہ سنو، آج سے 1-2 دن پہلے خواب میں آقا نانا حضور آئے تھے اور میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے اے ابو صالح تیرے گھر میں اللہ کا ولی جنم لے رہا گئے، وہ عبد القادر اس کا مقام ایسا ہوگا جیسے نبیوں میں مجھ محمد کا مقام ہے، ولیوں میں عبد القادر کا ایسے ہی مقام ہوگا۔ سب میں یہ بات اڑ گئی، سب میں اڑ گئی، کرے سیدوں میں جو بچہ پیدا ہوا دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا۔ پورا مہینہ گزرا، 29 تاریخ آئی، اس دن بادل تھا، عید کے چاند کے چکر میں صبح کو لڑائی کہ صاحب ہوئی کیسے نہیں ہے عید، امام صاحب چکر میں، جو لوگ کم روزہ رکھتے ہیں وہی زیادہ جلدی چاند کی مچاتے ہیں، کیونکہ ان کا منہ کھلے کسی ترکیب سے، اور جو روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار 1 دن اور مل جائے تو اچھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہاں یار 1 دن اور صحیح، سمجھے؟ جو رات بی اچھا روزہ رکھتی ہیں، جو بیچاری روزہ رکھتی ہے نا، جب قیمہ بچ جاتا تو یہ 10 بجے 11 بجے چپکے سے وہی باسی وہی کھا کھو کے اور منہ پوچھ کے ظہر کی نماز میں، امام صاحب یار رمضان میں صحیح بتا رہے ہوں بڑا مزہ آتا ہے، امام صاحب سمجھ رہے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، مگر کیا پتا تھا ابھی قیمے سے کھا کے آ رہا ہے۔ امام صاحب بولے سمجھے یار نیک آدمی، بولے یار مزہ آتا ہے یار، برکتیں ہوتی ہیں، ارے بولے حضرت 1 مہینے سے تو دل نہیں ایسا ہوتا ہے، 2 مہینے کے ہوتے ہیں، کتنی پھینک رہے ہیں امام صاحب کے سامنے۔ جمعے کے دن جائے گا، وہ بھی مسجد میں جمعے کے دن، ویسے جنتی ہے، جمعے کے دن جائے گا، نہا دھو کے خوشبو لگا کے ٹوپی پورے محلے کو بتا تو ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے صاحب، اور مسجد میں جا کے آگے بیٹھے گا، آگے امام صاحب کو اگر 2 منٹ نکل گئے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے تو اس کا پارا گرم ہو جاتا، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی تو کبھی امام، کبھی گھڑی بیچارہ اس کو اپنا موضوع بھلوا دے گا یہ، اور باہر آ کے 5 منٹ لیٹ ہو گئے، بولے یار یہ امام سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہو جائے گی، کیوں بھائی ٹائم سے نماز نہیں پڑھا رہا۔ اللہ کے بندو 2 منٹ مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو مر تھوڑی جاؤ گے، اور اگر موت لکھی ہے مسجد میں تو اس سے اچھا کون ہوگا۔ اللہ اللہ سب میں اڑ گئی، اب کیا کریں، ادھر جو عید کے چاند پہ جھگڑا، کچھ لوگ بولے ایسا کرو عید منا لو روزے توڑ لو، کچھ لوگ بولے نہیں نہیں، لیکن بات یہاں پہ آ جاتی ہے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو 1 دن کا بچہ تھا، اسے کیا پتا مہینہ کون سا ہے، ٹائم کیا ہے، سحری کا وقت، افطار کا وقت، پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے، وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ چلو ایسا کرو اس کی ماں سے پتہ لگاؤ، اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو سمجھ لو چاند ہو گیا۔ بڑے پیر کی ماں ان کے دروازے پہ جب لوگ آئے باپ کو بلایا، بولے اندر پوچھ کے آتا ہوں، بڑے پیر کی ماں سے پوچھا عبد القادر جیلانی
یہ ہیں سیدنا ابو صالح کے شہزادے۔ اللہ، میاں بیوی میں اتنا پیار، بیٹا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، کوئی بڑا کرو۔ میاں بیوی میں اتنا پیار، اتنی محبت، مگر آج ہم ہیں حضرت، اللہ اتنی موٹی گالیاں دیتا ہے، اتنی موٹی، بلکہ اور اس سے بھی موٹی موٹی، اور ایسی گالی دیتا ہے جس کا میننگ کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، بس تم ہی جانو۔ ارے یار خود سوچو، لائٹ بھاگ گئی، بیوی کو گالی دے رہی ہے، بھائی اس میں بیوی کا کیا قصور ہے بتائیے؟ کام اپنا نہیں چل رہا، گھر میں آگے بیوی گالی سن رہی ہے، ارے اس کی کیا کمی ہے؟ باز یہ سمجھتا ہے جتنی بیوی کو گالی دے دوں اتنی میری مونچھ اونچی ہو جائے گی، اور باز بیوی بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہی بیچارہ تھکا ماندہ کام سے آیا، بیچارہ دن بھر کھیت میں کام، شام کو آیا اور جیسے ہی گھسا اور بیوی نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، کبھی چھوٹے کو تڑا تڑ، کبھی موٹے کو تڑا تڑ، کبھی کسی کو تڑا تڑ، کبھی برتن توڑ رہی ہے۔ اب شوہر ہے، بولے کیوں مار رہی ہے؟ چپ کے رہی ہے، تمہاری کارنامہ ہے، اور وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹی ہے نا، اس نے سر پہ چڑھا ہے، اماں کو لپیٹ لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں گھر، وہ بولا گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا، ایک تو اس کا دماغ خراب تھا، بیچارہ کام کرتے کرتے تھک گیا، بولے گھر سے نکال کے باہر، تو ایک دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک باپ کا ہے تو 1 2 3 کر کے دے گا بھی۔ یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی طلاق 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 طلاق، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک طلاق چل رہی ہے، اور جب سانس رکی تو سانس لے رہا الٹی سیدھی۔ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، 1 گھنٹہ، کیا ہوا؟ بولے دے دی طلاق، دے دی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا، کوئی تیسرا نہیں آیا، تو بیوی سے بولا یار میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میں نے کچھ کہا تجھ سے کیا؟ بیوی بولی سنا تو میں نے بھی نہیں ہے۔ پوچھا میں نے کوئی طلاق دیے، کئی مرتبہ دیے؟ بولی 1 ہی مرتبہ دیے، 1 ہی۔ اب مفتیوں کو پریشان کر رہی ہے، کہہ رہی 2 مرتبہ، 1 تو بات، کیا حالات؟ ذرا سوچو یار، وہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں جو بیوی کو اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، اور اس سے کہتے ہیں، پیسے منگاتے ہیں، جا گھر سے 2000 لے کے آ، 3000 لے کے آ، تیرا باپ بھکاری ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے، تو کہاں کا مرد ہے یار جو بیوی سے، جس نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی، اور کیا لوگ تم جو اپنی بیٹی دے سکتا ہے؟ بتاؤ اس کے سامنے دولت کوئی چیز ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ بڑی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس نے بیچارے نے ایسے ہی کر دی، موٹر سائیکل دے دی یا نہیں دی؟ اب بچے ہوشیار ہو گئے، 3 4 بچے ہیں، کوئی دلی کما رہا، کوئی بنگلور، کوئی بمبئی، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اب چھوٹی بہن کی شادی کر رہے ہیں تو الحمدللہ پورا جہیز مل رہا، خوب سامان دے رہے ہیں، تو یہ داماد جو ہے نا روٹ کے بیٹھ جاتا، روٹ کے۔ پہلے والا کہتا کہ بعد میں تو جائے گی، پہلے میرے گھر بھی موٹر سائیکل چاہیے۔ اتنا بڑا بدتمیز ہے، اتنا بڑا کبڈا ہے۔ ارے یار ذرا سوچو یار، آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، سب کچھ آئے، مگر بیچاری تمہارے لیے 3 وقت کا کھانا بنا رہی ہے، تمہارے سر میں درد ہو سر دبا رہی ہے، تمہارے پاؤں دبا رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے۔ وہ لڑکی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، بھتیجوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی، ماں باپ کے ساتھ میں کھیلتی تھی، اپنے بھائیوں سے لڑا کرتی تھی، یہ کہتی تھی کہ ایسا کلر ہوگا، ایسی ٹیلز لگے گی، ایسی چادر آئے گی، اپنا حق جتاتی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا 20 22 سال کے بعد تو ڈولی میں بیٹھ کے اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس لڑکی کو سسرال چلانی نہیں، ایک فیکٹری سے زیادہ چلانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ساس کا موڈ کیسا ہو، پتہ نہیں سسر کا موڈ کیسا ہو، پتہ نہیں دیور جیٹ کیسے ہو، پتہ نہیں جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اس کا مزاج کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو، پتہ نہیں اس کا طور طریقہ کیسا ہو، پتہ نہیں میرا کھانا پینا چلنا اٹھنا بیٹھنا رہنا پسند آئے یا نہ آئے۔ اس لڑکی سے پوچھو، سب ہنس رہے ہیں لیکن وہ ڈولی میں بیٹھ کر روتی ہوئی آتی ہے، تمہارے کپڑے
कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, एक गैर औरत को माँ बनाए पड़ी है, ससुर को बाप बनाए पड़ी है। अरे यार वो भी तो इंसान ही है ना। तुम्हारे तो पांवों में दर्द हो रहा है, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, क्या वो लोहे की है? उसके पांवों में कभी दर्द नहीं होता होगा? क्या उसके सर में कभी दर्द नहीं होता होगा? क्या उसकी तबीयत नहीं चाहती होगी तुम थक जाते हो, आधा घंटा लेट लो, तुम्हारी माँ तुम्हें ना टोके, तुम्हारा बाप ना टोके, बहू अगर आधा घंटा लेट जाए तो सास अलग टोक रही है, पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी उड़ी पड़ी है, ये तो सोती रहती है, पड़ी रहती है। बेचारी की अगर तबीयत खराब है, वो सबको छोड़कर तुम्हारे घर आई, और शौहर है मोटी मोटी गालियां बकता है, शौहर है और बास तो इतना बदतमीज है, मुझे ऐसे जुमले बोलने पे वो हो रहा, ये बाहर तक आवाज जा रही, बीबी घर में है, दूसरी औरतों के चूल्हों पे बैठा है, रात के 11 बजे तक क्यों बैठा भाई? तूने देखा कि मेरी बीबी घर में खाना खाई है या न खाई है? तूने देखा मेरी बीबी है कि नहीं है? तूने देखा मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे तू दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करता है, फोन पे बात करता है, फिर तूने निकाह क्यों किया है? फिर तूने शादी क्यों की है? अगर तेरे बाप ने तेरी मर्जी के खिलाफ शादी करा दी, एक तो बदतमीजी ये है कि दूसरी लड़कियों से बातें करता था, बाप की गलती है कि उससे शादी नहीं कराई, इसने उससे शादी नहीं कराई। उस शरीफ लड़की जो तेरे घर में आई, बोल उसका क्या कसूर है? अब तू उसे